نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کی عبادت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید اس ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کی عبادت کا حوالہ وسیلہ حاجت کے اعتبار سے بھی بتائیں گے۔ اس لیے اس خاص علمی پروگرام سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس لیے ہم بھی مزید تاخیر کیے بغیر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 27 رجب کی رات فضیلت اور برکات کے اعتبار سے بلند و اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اس لیے 27 رجب کی نفلی عبادت بھی ہر معاملہ فکر کے اعتبار سے حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس رات میں ناظرین اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں سے حاجتیں، منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی عبادت کو نظریہ حاجت کے اعتبار سے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو 27 رجب کی عبادت کا صحیح اور جامع طریقہ بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت نفلی عبادت اور ریاضت میں گزرے گا، اور ویسے بھی 27 رجب کو زیادہ سے زیادہ وقت نفلی عبادت میں گزارنا ہی افضل ثابت ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین آپ نے 27 رجب کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے تنہائی میں ادا کرنے ہیں، تاکہ آپ کی مکمل توجہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے 27 رجب کی شب حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، صدقہ ادا کرنا بھی افضل عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ ادا کرنے سے فرد ہر قسم کی آفات و بلیات اور ناگہانی آفات سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی صدقہ کی برکت سے نفلی عبادت سے فیض کا دروازہ بھی فرد پر کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ صدقہ صاحب ضرورت کو حسب تفیق ادا کیا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے 27 رجب کی شب بعد نماز عشاء سے لے کے تہجد تک کے وقت میں حسب محبت درود شریف کے ساتھ 313 بار سورہ فاتحہ، 313 بار سورہ اخلاص اور 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین آپ نے تنہائی میں کرنی ہے، اور آنکھیں بند کر کے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ ناظرین، 27 رجب کی عبادت کے دوران آپ نے پانی لازمی پاس رکھنا ہے، کیونکہ جب فرد ایک خاص وقت میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرد پر شیطانی وسوسے، غنودگی اور نیند کے اثرات حائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات فرد نیند کی گہری گوش میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، جب بھی فرد پر شیطانی وسوسے یا نیند کے اثرات حائل ہونے لگے تو سمجھ لیں یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ کی رحمت فرد پر خاص ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطانی طاقتیں ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ فرد کا رجوع کرنا غیر متحمل کیا جا سکے۔ ناظرین، اولیاء اللہ کے پاس نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کی روحانی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے ولی شیطانی طاقتوں کو خود پر حائل نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے آپ نے بھی یہ وظیفہ یا عبادت خاص اللہ کی رضا کے لیے توجہ سے کرنی ہے۔ ناظرین اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 27 رجب 2020 کی عبادت کے فضائل بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین آپ نے 313 کا علمی عدد اکثر سنا ہوگا کہ فلاں وظیفہ کی تعداد 313 ہے، یا فلاں سورہ آپ نے 313 بار پڑھنی ہے۔ کبھی ناظرین آپ نے سوچا کہ 313 کا علمی عدد وظائف میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین 313 کے علمی عدد کی فضیلت انبیاء کرام اور رسولوں میں سے ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول ہیں،
اور ان میں سے 4 رسول ایسے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں، جن میں سب سے زیادہ فضیلت ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ہے۔ اس لیے علمی عدد 313 کی فضیلت 27 رجب کی مناسبت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہے۔ اگر آپ 27 رجب کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کثرت سے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو دنیا داری کے ہر معاملے میں اللہ کی رحمت اور نصرت نصیب ہوگی۔ اور مزید اسی سورہ کے بارے میں سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت پانی کے اوپر دم کر کے استعمال کریں تو 2020 کی ہر وبا سے اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ حدیث و تفسیر کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ کی ذات نے شفا رکھی ہے۔ اس لیے ناظرین، اس پیغام کو صدقہ جاریہ کی نسبت سے لازمی شیئر کریے گا۔ اور اگر ناظرین آپ 2020 کی وبا کا شکار نہ بھی ہوں تو تب بھی 27 رجب کی رات یہ عمل ضرور کریں تاکہ ہر ممکنہ خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی۔ تو اس سورہ کی برکت سے آپ ہر ناگہانی آفت، دشمن کے خوف، اولاد کی بندش، اٹھرا، رشتہ اور شادی کی بندش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس رات میں اگر آپ سورہ اخلاص کی کثرت کرتے ہیں تو اس کی خیر و برکت سے آپ کو اللہ کا قرب عظیم بھی حاصل ہوگا اور حاجت کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ناظرین، سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اور جس عمل پر پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت ہو تو اس عمل کے ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں درود ابراہیمی کی۔ تو اس پاک کلام کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھیں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مکمل نہیں ہوتی مطلب ناظرین دین کا ستون مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یوں کہنا بھی غلط العام نہ ہوگا کہ محمد وآل محمد پر اگر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو نماز مکمل نہیں، دین مکمل نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا تمام فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی آل مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ ناظرین، اس عظیم عبادت کی نسبت یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ محبت میں آپ سرکار اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فعل محبت ہے، اور اگر مخلوق یہ عمل کرے تو عبادت ہے، اور اگر یہ عمل محبت کے ساتھ کیا جائے تو فضیلت بھی ہے اور حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس لیے جن لوگوں کی طبیعت آتشی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بے حد مجرب ثابت ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انسانی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، فرد کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور فرد کا دل برائیوں سے بیزار ہو کر خود ہی دین حق کی طرف آ جاتا ہے۔ ناظرین، اہل علم حق کی تفسیر میں یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ فرد کا حق کی طرف آنا در حقیقت محمد وآل محمد کی طرف ایک غیبی اشارہ ہے۔ قصہ مختصراً ناظرین یہ کہ درود ابراہیمی کی کثرت اگر آپ 27 رجب کی عبادت کی نسبت سے کرتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور فرد ہر قسم کے جادو، سحر و عصیب سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الغرض ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 27 رجب کی عبادت اور 27 رجب کی عبادت کی فضیلت مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ تمام تر نظریات ناظرین ہم نے حدیث و تفسیر کے مکمل مطالعہ اور اپنے بزرگوں کے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں۔ یہ تمام تر نظریات ناظرین ہم نے حدیث و تفسیر کے مکمل مطالعہ اور اپنے بزرگوں کے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی فرد ان نظریات کی تردید کرتا ہے تو ایسے افراد کو ہم مزید علم حاصل کرنے کی دعوت دیں گے، کیونکہ ناظرین ہر انسان کی رائے اس کے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس لیے نہ ہم کسی کو غلط کہیں گے اور نہ ہی صحیح اور جامع قرار دیں گے۔ بات فقط اپنے علم کی ہوتی ہے جو اللہ کی ذات نے اس فرد کو عنایت کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 2020 کی وبا کے روحانی حل کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کریں گے
کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔